بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم عربی گرامر کا علم النحو کا لیسن نمبر 23 پڑھیں گے، اور آج کے لیسن کے اندر ہم منصوبات میں سے چھٹے نمبر پر حال، اس کی تعریف، اور اسی طرح جس کے بعد آنے والے منصوبات ہیں ان کی تعریفات اور ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کے بارے میں معلومات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات یہاں سے ملیں گی، اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے۔ اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے منصوبات کے اندر جو 5 مفعول تھے ان کو پڑھا ہے، کہ جو مفعول بھی اور اسی طرح مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول ما، مفعول فی، یہاں تک ہم نے ان کی جو تعریفات ہیں ان کو پڑھا ہے۔ آگے جو تعریفات ہے حال سے، یہ آج انشاءاللہ ہم تمام تر ان کی تعریفات اور ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ چھٹے نمبر پر ہے حال۔ حال کسے کہتے ہیں؟ حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے۔ حیت کہتے ہیں حالت کو، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا تو وہ کس صورت میں تھا، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا، پیادہ تھا، یعنی اس کی اس صورت کو حال واضح کرتا ہے جس صورت پہ اس سے فعل صادر ہوا ہے۔ جیسے جاء زید راکبا، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو اس مثال کے اندر راکبا حال ہے، تو اس نے جاء زید کی جو حالت ہے اس کو ظاہر کر دیا کہ زید جب آیا وہ سوار تھا۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ اس میں راکبا حال ہے زید کا، یا مفعول کی حالت وہ صورت کو ظاہر کر دے۔ فاعل کے بعد کیا ہے؟ مفعول کی حالت اور صورت کو ظاہر کر دے، جیسے جئت زیدا نائما، آیا میں زید کے پاس ایسے حال میں کہ وہ سو رہا تھا۔ یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو ظاہر کرتے، جیسے کلمت زیدا جالسین، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ وہ دونوں بیٹھے تھے۔ آگے کہ فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ فاعل اور مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال، اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں۔ ویسے عمومی طور پہ فاعل و مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، اور اکثر وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں، جیسے جاءنی راکبا رجل۔ دیکھیں اوپر ہم نے یہ کیا پڑھا تھا؟ جاء زید راکبا، تو یہاں پہ مقدم نہیں ہے۔ مقدم کس صورت میں ہوگا؟ جب ذوالحال نکرہ ہو، تو یہاں پہ رجل بھی نکرہ ہے، راکبا جو ہے حال ہے، اس کو ہم نے مقدم کرنا ہے۔ تو جاءنی راکبا رجل، اور حال جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید وہو راکب، اور لقیت بکرا وہو جالس، اور کبھی ذوالحال مانوی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ زید اکلا جالسا، تو اس میں ہوا ذوالحال ہے جو اکلا میں مستتر ہے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ضمائر جو ہوتی ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، تو یہ ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں، تو حال کے اندر کبھی ذوالحال کہتا ہے کہ مانوی ہوتا ہے، جیسے زید اکل جالس میں ہوا ذوالحال ہے جو اکلا میں مستتر ہے۔ ترکیب اس کی کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی جو مثال ہے اس کی ترکیب نمبر 1، جاء زید راکبا، پہلی جو ہم نے پڑھی تھی، جاء فعل ہے، زید ذوالحال ہے، راکبا حال ذوالحال مل کر فاعل ہوا، جاء کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 2، جئت امرا نائما، میں امر کے پاس آیا وہ اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا۔ جئت فعل با فاعل، امرا ذوالحال، نائما حال ذوالحال مل کر مفعول بھی۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مفعول بھی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کو بھی ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجیے۔ تو مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے اکل زید طعاما شرب خالد مان، تو یہاں پہ یہی چیز ہے کہ ترکیب نمبر 2 کے اندر حال ذوالحال مل کر مفعول بھی، فعل با فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 3، لقیت بکرا وہو جالس، لقیت فعل با فاعل، بکرا ذوالحال، واو حالیہ،
ہوا مبتدا جالسن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا، حال ذو الحال مل کر مفعول بھی، لقیت فعل با فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 4، زید اکل جالسن، زید مبتدا اکل فعل، فعل اس میں ضمیر ہوا کی فاعل، ٹھیک ہے، زید اکل جالسن، زید۔ ترکیب نمبر 4، زید اکل جالسن، زید مبتدا اکل فعل اس میں ضمیر ہوا کی ذو الحال، جالسن حال، حال ذو الحال مل کر فاعل ہوا اکل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے کہتا ہے کہ باقی ظاہر ہے، تو مبتدا جب اپنی خبر سے ملتا ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ آگے ہے 7ویں نمبر پر تمیز، تمیز وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے، یعنی کچھ عدد ہیں ان کے اندر کوئی پوشیدگی ہے وہ اس کو دور کرے، جیسے رأیت احد عشرہ کوکبن، یا وزن کی، رأیت احد عشرہ کوکبن کا معنی کیا ہے کہ میں نے دیکھے 11 ستارے، یا وزن کی پوشیدگی کو دور کرے، جیسے اشتریت رتلن زیتن، خریدا معنی ایک رتل زیتون کا تیل، یا پیمانے کی جو پوشیدگی ہے اس کو دور کر، جیسے بیتو کفیزینی برن، بیچے میں نے 2 کفید گیہوں کے۔ اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ترکیب مثال نمبر 1 کی، رأیت فعل احد عشرہ ممیز کوکبن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا، باقی کہتا ہے ظاہر ہے۔ ترکیب نمبر 2، اشتریت فعل بفاعل ترن ممیز زیتن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا۔ اسی طرح ترکیب نمبر 3 ہے، بعت فعل بفاعل کفیدین ممیز برن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا۔ آگے 8ویں نمبر پر ہے انا اور اس کے اخوات کا اسم، انا اور اس کے جو اخوات ہیں ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ان زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے، اس میں جو اسم ہے انا کا وہ زیدن ہے جو منصوب ہے، قائمن اس کی خبر ہے۔ ما اور لا کی خبر، جیسے لا رجل ظریفن، انا اور اس کے اخوات کا اسم منصوب ہوتا ہے، ما اور لا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ لا برائے نفی جنس کا اسم، جیسے لا رجل ظریفن، تو لا برائے نفی جنس کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ کانا اور اس کے اخوات کی خبر، جیسے کانا زید قائمن، اخوات سے مراد یہاں پہ اس پہ کانا، کانا، لیتا، لکنہ، لالا، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھے بھی ہیں، تو یہ تمام تر جو اس کے اخوات یعنی اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے ساتھ الفاظ ہیں، ان کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوگی، اور ان کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوگا، مرفوعات میں ہم نے پڑھا ہے۔ مستثنا 12ویں نمبر پر کیا ہے؟ مستثنا وہ اسم ہے جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو، ایک حرف استثناء ہے، تو بہت سارے حروف ہیں جو استثناء کے لیے واقع ہوتے ہیں عربی گرامر کے اندر، تو جو اسم حروف استثناء کے بعد واقع ہو اور حروف استثناء کے ما قبل کے حکم سے خارج ہو، ٹھیک ہے، حروف استثناء کہتا ہے کہ 8 ہیں، الا، غیرہ، سوا، حاشا، خلا، ادا، ما خلا، ما ادا۔ ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنی منہ کہتے ہیں، جو ان سے پہلے ہو اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا۔ تو اب اس مثال کے اندر، اس مثال میں کہتا ہے کہ آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، آنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ قوم کی طرف، مگر اللہ نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، بس قوم مستثنی منہ ہوئی اور زید کیا ہوا؟ مستثنی، یعنی جس کو اس سے خارج کر دیا جائے وہ مستثنی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مستثنی منہ ہو۔ مستثنی کی کہتا ہے کہ 2 قسمیں ہیں، ایک متصل ہے، ایک منفصل۔ مستثنی متصل کسے کہتے ہیں؟ مستثنی متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنی منہ میں داخل ہو، پھر حروف استثناء لا کر خارج کر دیا گیا ہو، یعنی وہ ان میں پہلے داخل تھا لیکن حروف استثناء کی وجہ سے وہ خارج ہوا ہے، جیسے جاء القوم الا زیدن، پس زید استثناء پہلے قوم میں داخل تھا، یعنی آئی قوم، جاء القوم، آئی قوم مگر زید نہیں آیا، تو یہاں پہ زید قوم میں داخل تھا، یہ نہیں کہ زید قوم سے باہر تھا، وہ داخل تھا، لیکن اللہ کے آنے کی وجہ سے جو حرف استثناء ہے اس میں اس کو بحکم اس کے استثناء کس کو کیا کیا گیا ہے؟ حروف استثناء کے خارج کیا گیا ہے۔ آگے مستثنی منقطع، مستثنی منقطع وہ ہے جو نہ استثناء سے پہلے مستثنی منہ میں داخل ہو اور نہ بعد استثناء کے، جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا۔ بس کہتا ہے کہ ابلیس نہ استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا،
نہ بعد بلکہ وہ جن تھا یہ مستثنا منقطع ہوا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز کسی کی جنس سے نہیں ہے اور نہ وہ بعد میں اس کا کوئی تعلق ہے نہ پہلے کوئی تعلق تھا تو اس کو مستثنا منقطع کہا جاتا ہے۔ اب ترکیب اس کی کیسے ہوگی؟ جاء القوم الا زیدن، جاء فعل القوم مستثنا منہ الا حرف استثناء زیدن مستثنا منہ اور مستثنا مل کر فاعل ہوا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں ہیں، کہتا ہے کہ پھر ایک دوسرے اعتبار سے پہلے ہم نے پڑھی ہے نا کہ مستثنا جو ہے اس کی دو قسمیں متصل ہے منفصل ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مستثنا منقطع، جتنی بھی یہ تعریفیں ہیں ان کو آپ نے ذہن نشین کرتے جانا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں مفرغ اور غیر مفرغ۔ مفرغ کسے کہتے ہیں؟ مفرغ وہ ہے کہ جس کا مستثنا منہ مذکور نہ ہو، جیسے جاءنی الا زید، اب اس کے اندر جو القوم ہے وہ اس کے اندر مذکور نہیں ہے۔ مستثنا غیر مفرغ وہ ہے جس میں مستثنا منہ مذکور ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن۔ تو اس مثال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ القوم جو ہے وہ مستثنا منہ یہاں پہ موجود ہے، اور مفرغ جس میں مستثنا مذکور نہ ہو یعنی ذکر نہ ہو وہاں پہ وہ ذکر نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ جس کلام میں استثناء ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، جس کلام کے اندر استثناء ہو اس کی دو قسمیں، ایک موجب دوسرا غیر موجب۔ موجب کسے کہتے ہیں؟ موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، نفی ہو نہ اس کے اندر، نہ نہیں ہو نہ استفہام یعنی سوالیہ انداز ہو۔ غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ جس میں نفی نہیں استفہام موجود ہو، یعنی ایک وہ ہے کہ جس میں یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، دوسرا وہ ہے کہ جس میں یہ تینوں چیزیں موجود، اس کو غیر موجب کہا جاتا ہے۔ آگے یہاں پہ نا اس نے ایک باکس کے اندر اقسام اعراب مستثنا، جو مستثنا کا اعراب ہوتا ہے نا اس کی قسمیں اس نے ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جائیے۔ نمبر 1، اگر مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مستثنا متصل ہو، تعریفیں آپ نے اوپر پڑھ لی ہیں، مستثنا متصل کسے کہا جاتا ہے، منقطع کسے کہا جاتا ہے، موجب کسے کہتے ہیں، غیر موجب کسے کہتے ہیں، یہ ساری تعریفیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے کہ اگر مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، تو یہاں پہ زیدن کیا ہے، منصوب ہے، یہ مستثنا ہے۔ یہ اعراب جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ان قواعد کو سمجھنا ہے، آپ نے تھوڑی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے کہ اگر کلام غیر موجب میں مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کریں تو منصوب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا ہم نے موجب، دوسرا جو ہے یہ غیر موجب، جیسے ما جاءنی الا زیدن احدن، ٹھیک ہے، اس کو زیدن نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے، زیدن احدن۔ اور قاعدہ نمبر 3 ہے مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، سجد الملائکۃ الا ابلیس، منقطع کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ جو نہ استثناء سے پہلے اس میں داخل ہو اور نہ بعد، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، بعد، خلا اور ادا کے مستثنا اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، یعنی ادا کے بعد آئے یا خلا کے بعد آئے تو پھر بھی وہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا، کیونکہ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں نا، تو یہاں پہ منصوب ہم نے سمجھنا ہے۔ جاءنی القوم خلا زیدن۔ نمبر 5، ما ادا کے بعد مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم ما عدا زیدن۔ جو مستثنا نمبر 6 میں جو ہے الف جز ہے، یہ 2 جز بنائے ہیں کہ جو مستثنا بعد اللہ کے کلام غیر موجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنا منہ بھی مذکور ہو تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطور استثناء منصوب ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، اور دوسری صورت کیا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے ما قبل کا بدل ہوتا ہے، یعنی جو اعراب اللہ کے پہلے اسم کا ہوتا ہے وہی اللہ کے بعد کا، پیچھے ہم نے پڑھا نا، یہاں پہ احد الا زیدن، تو یہاں پہ کیا ہوگا، بطور استثناء منصوب ہوگا، کیونکہ مستثناء کی وجہ سے منصوب ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اگر دوسرا یہ کہ اپنے ما قبل کا بدل ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو اعراب اللہ کے بعد اسم کا ہوتا ہے وہی اللہ کے بعد کا اس کا ہوگا، جیسے ما جاءنی احد الا زید۔ نمبر 7، اگر مستثنا مفرغ اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اللہ کے مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جیسے ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزید۔ پہلی رفعی حالت ہے، دوسری جو ہے وہ نسبی ہے، تیسری جو ہے وہ جری حالت ہے۔ تو یہاں پہ تینوں حالتیں، تینوں مثالیں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 8 ہے مستثنا
بعد لفظ غیرہ، سوا، سوا، حاشا کے واقع ہو تو مستثنا کو مجرور پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ 4 الفاظ ہیں، غیرہ، سوا، سوا، حاشا، ان کے بعد اگر مستثنا آئے گا تو وہ مجرور پڑھیں گے، جیسے جاءنی القوم غیر زید، جاءنی القوم و سوا زید، جاءنی القوم یعنی جاءنی القوم شروع میں سب کے لگے گا، و سوا زید و حاشا زید۔ آگے ہے اعراب لفظ غیر۔ لفظ غیر کا اعراب کیا ہے؟ یہ تو کہتا ہے کہ ابھی معلوم ہو کہ غیرہ کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیر کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہوگا جیسے کہ مستثنا باللہ کا ہوتا ہے، جیسا کہ ذیل کے نقشے سے معلوم ہوگا۔ اب یہاں پہ اس نقشے کو بھی سمجھیے، پہلی مثال ہے، پھر دوسری اس کی وضاحت ہے کہ اس میں کون سا قاعدہ ہے، اس کی توضیح کی گئی ہے۔ مثال نمبر 1 ہے جاءنی القوم غیر زید۔ یہ مستثنا متصل کی مثال ہے، کیونکہ جو زید ہے وہ قوم میں داخل ہے۔ مستثنا متصل ہم نے پڑھا تھا کہ مستثنا متصل کسے کہا جاتا ہے اور مستثنا منقطع کسے کہا جاتا ہے، یہ ساری تعریفیں آپ نے اوپر پڑھی ہیں۔ تو یہاں پہ جاءنی القوم غیر زید یہ مستثنا متصل کی مثال ہے۔ سجد الملائکۃ غیر ابلیس یہ مستثنا منقطع کی مثال ہے۔ ما جاءنی غیر زید القوم کلام غیر موجب ہے، مستثنا کیا ہے یہاں پہ مقدم ہے، ٹھیک ہے، قوم پہلے آنی چاہیے تھی تو یہاں پہ قوم آخر میں ہے، یہاں پہ کلام غیر موجب میں مستثنا کیا ہے مقدم ہے۔ چوتھے نمبر پر ما جاءنی احد غیر زید و غیر زید کلام غیر موجب ہے، مستثنا منہ مذکور، اس میں دونوں صورتیں یعنی استثناء اور بدل جو ہم نے اوپر بھی پڑھی ہیں وہ دونوں اس میں جائز ہیں۔ ما جاءنی غیر زید یہ تینوں حالتوں میں غیر کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، غیر زید، ما رأیت غیر زید، ما مررت بغیر زید۔ فائدہ، لفظ غیر کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے، کہتا ہے کہ جو لفظ غیر ہے نا اس کی اصل وضع، وہ وضع کا معنی بنایا کس لیے گیا کہ صفت کے لیے، مگر کبھی کہتا ہے کہ استثناء کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح الا استثناء کے لیے موضوع ہے، یعنی جو الا ہے وہ استثناء کے لیے بنایا گیا ہے، اور کبھی صفت کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کو سمجھیے کہ لفظ غیر کی اصل وضع تو صفت کے لیے، یعنی اصل میں یہ بنایا صفت کے لیے گیا ہے مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح الا جو ہے یہ بنایا استثناء کے لیے گیا ہے اور کبھی صفت کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایسے ہی لا الہ الا اللہ ای غیر اللہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ غیرہ کا جو اعراب ہے وہ اس قاعدے کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن کے اندر یہ صورتیں بٹھا لینی ہے کہ لفظ غیر کی اصل وضع کس کے لیے ہے، لفظ الا کی اصل وضع کس کے لیے، اور کبھی کبھی یہ صفت کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ فصل نمبر 14 ہے، اس میں مجرورات ہیں، مرفوعات بھی ہم نے پڑھ لیے اور آج الحمدللہ منصوبات بھی ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ تو آگے مجرورات ہیں، یہ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سبق کے حوالے سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اگر آپ کو کتاب چاہیے آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیے گا، واٹس اپ نمبر آپ کو دیا ہو اس پہ رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بک بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک آپ پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔